کیوں؟ میں تمہیں کیوں چیٹ کروں گا؟ میں نے کون سے تم سے وعدے کیے تھے؟ تمہارے اپنے ذہن کے اعتراض تھی۔ تمہاری دعوت پر میں تمہارے والد بزرگوار سے بھی ملا تھا، مگر انہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا اور میں ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تم سے پرانی شناسائی ہے تو سر راہ ملنے پر رک گیا ہوں، ورنہ میں ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو میرے خاندان پر طنز کرے۔ نویرا پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے پاس کھڑی شارق کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے برہمی سے سنا کر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ نویرا بری طرح سلگ رہی تھی۔ تم نے مجھے چیٹ کیا، یہ الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس شخص کو اپنا کردار نظر نہیں آتا۔ ایک میں ہی ملی تھی زندگی تباہ کرنے کے لیے، یہ قیامت کیوں نہ نظر آئی؟ کیا کمی تھی اس میں؟ زیبا کیانی کا ہوش روبہ حسن اس کے دل پر ضربے لگا رہا تھا۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے شارق زمان کا سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا۔ ساز جمال سے رشتہ طے ہوئے کئی دن بعد بھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ کالج جا رہی تھی، کالج سے فرق کے ساتھ وہ پہلے کی طرح اپنا رویہ برقرار نہ رکھ پائی تھی۔ ایک دم صدیوں کا فاصلہ درمیان میں آیا تھا، وہ تو مجبور تھی۔ اس کے ساتھ جو گزرا تھا وہ چاہتی بھی تو بھول نہ پائی تھی۔ فرح بھی غیر محسوس انداز میں اس سے دور ہو گئی تھی۔ ایک صاف خلیج درمیان حائل ہو چکی تھی۔ ایک جھجک ندامت کی صورت میں فرح نے بارہا اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور زرچ ہر بار رک جاتی تھی۔ وہ اس راستے سے ہر قدم رکھنا بھول گئی تھی جہاں فرح کی موجودگی کا امکان ہوتا تھا۔ کلاس میں دونوں پہلے کی طرح ساتھ نہ تھی۔ ان دونوں کا رویہ ان کے بہت سے کلاس فیلوز کے ساتھ ٹیچرز نے بھی نوٹ کیا تھا۔ جس طرح زرچ پچھلے دن مسلسل غیر حاضر رہی تھی، زرچ کے گریز اور فرح کے چپ سب کو متوجہ کر رہی تھی، اور زرچ بہت چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں گزرتے روز و شب میں شائستہ کو زرچ کی چپ و سنجیدگی بہت متفکر کر گئی تھی۔ وہ نہ ہی تو پہلے کی طرح سب کے ساتھ بیٹھتی تھی اور نہ ہی اس کا مزاج اپنی پرانی جون میں لوٹا تھا۔ وہ اپنی ذات کے حصار میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کا ہر فرد نوٹ کر رہا تھا، مگر علاج احتیاط سے باہر تھا۔ اس رات بھی وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ الگ تلگ رہنا جیسے اس کی آہستہ آہستہ عادت بنتی جا رہی تھی۔ شائستہ دن بدن تشویش میں مبتلا ہو رہی تھی۔ انہوں نے سعود احمد کی میڈیسن لی تھی، وہ ابھی تک آفس نہیں جا رہے تھے، گھر پر ہی ریسٹ کر رہے تھے۔ دوسرا وہ زرچ کا رشتہ اس قدر عجلت میں ساتھ سے طے کر دینے کے بعد سعید احمد سے سامنا کرنے کے بھی پہلو طے کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر تھے۔ سعود احمد کے سو جانے کے بعد شائستہ بیگم زرچ کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ زرچ اسٹڈی ٹیبل پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ کمپیوٹر آن تھا، کوئی پروگرام فیڈ کیا جا رہا تھا۔ شائستہ کی آمد کی اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ اس طرح جھکی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے قریب آ کر اسے دیکھا۔ زرچ اس پکار پر وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ شائستہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ ماما آپ اس وقت کو کام تھا، مجھے آواز سے لی ہوتی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ شائستہ نے اس کے سامنے درے نوٹ بک پر نگاہ ڈالی۔ آڑی ترچھی لکیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کتابیں ارد گرد بے ترتیب و بکھری ہوئی تھی۔ ایسی ہی بے ترتیبی پورے کمرے اور زرچ کے اپنی ذات میں بھی نمایاں تھی۔ ملکہ جا لباس، رف بال، خشک ہونٹ، بجھی آنکھیں، ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بینچا تھا۔ ماما کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ماما پاپا تو ٹھیک ہے نا؟ ماما کے یوں دیکھنے پر وہ فوراً خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلا خیال ہی سعود احمد کی طرف گیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی مرتن دے کر آئی ہوں، اب سو رہی ہیں؟ تم تو ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تم کو ہی دیکھ لوں۔ تمہارے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی اسی لیے۔ زرچ نے سکون کا سانس لیا، پڑھائی ہو رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں بس سب سمیٹنے ہی والی تھی۔ اس نے فوراً ٹیبل پر بکھری کتابیں سمیٹ کر کمپیوٹر آف کیا اور پھر شائستہ کے ساتھ بستر پر آ بیٹھی۔ شائستہ نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور خستہ حال دکھائی دی۔ تو کیا زرچ اس رشتے سے خوش نہیں؟ ان کے دل میں پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی۔ ہادیہ نے تو سب ٹھیک ہے کہا تھا، زرچ نے بھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھ کر مطمئن تھی۔ کمرہ بڑا بکھرا ہوا، یاسمین سے کہہ کر صفائی کرواؤ۔ انہوں نے کمرے کی طرف توجہ دی۔ زرچ کے ہونٹوں پر بڑی پھیکی سی ہنسی تھی جو اندر سے بکھر جاتی۔
انہیں شاید باہر کی بے ترتیبی نظر نہیں آتی۔ جی اچھا، بس خیال ہی نہیں رہتا۔ زرش تم خوش ہونا۔ زرش کی پھیکی ہنسی ان کے دل پر نشتر چبھو گئی تھی۔ وہ اس فاہمی انداز میں ماما کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپا نے یوں ہی رشتے کی بات کی تھی، پھر تو انہوں نے باقاعدہ چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے اندازہ ہے تم جن کرائسس سے گزر کر آئی ہو، ابھی ان حالات میں ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا تمہاری طبیعت اور مزاج پر گرا گزرا سکتا تھا، مگر تمہارے پاپا اور تمہارے آپا کا خیال تھا کہ طاہرہ کے گھٹیا پراپیگنڈے کا صرف یہی حل ہے۔ سمیع کی طرف تو ان حالات کے بعد اب خیال جا ہی نہیں سکتا تھا کہ اسی میں تمہاری اور سمیع کی بقا تھی، لیکن صرف مفروضوں کے بنا پر اتنا بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا۔ میں نے ہادیہ سے کہا تھا کہ تمہاری رضامندی لے لے، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب تمہاری چپ مجھے وہم و وسوسوں سے دوچار کر ہی ہے۔ شائستہ بیگم صرف پریشان ہی ہیں، از حد ڈسٹرب بھی تھی۔ زرش نے خاموشی سے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔ اب میرے والدین ہیں، میرے لیے آپ نے کچھ بہتر سوچا ہے، بس ابھی یہ سب کچھ نیا نیا ہے۔ ذہن مشکل سے قبول کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کے فیصلے پر ناراض تو نہیں ہوں، بس اپنی حماقتیں یاد آتی ہیں تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس نے دل کی بات فوراً کہہ دی تھی۔ وہ خود بھی اب اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ یہ بوجھ مسلسل عذاب بن کر اس کو اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ ساتھ بہت اچھا لڑکا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس مقصد کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی ہے، تب جا کر اس اسپیشلسٹ ہونے کا وقت آنے کو ہے۔ آپا تو بہت مطمئن اور خوش ہیں، پھر بہت محبت سے انہوں نے رشتہ طے کیا ہے۔ آپا کہہ رہی تھی کہ اسے وہاں کچھ آفرز مل رہی ہیں، وہ شاید انٹرسٹڈ بھی ہیں۔ پہلے تو آپا کہہ رہی تھی کہ وہ فوراً پاکستان آئیں، وہ خود بھی فوراً آنے والا تھا، مگر اب وہ رک گیا ہے۔ آپا نے آج ہی میرے فون کرنے پر بتایا تھا کہ وہ وہاں کچھ عرصہ رکنا چاہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ رک جائے، تب تک تم بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ہاں یہ طے ہے، وہ جب بھی پاکستان آیا آپا لوگ شادی کی جلدی کر دیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ نوشی کے ساتھ تمہیں بھی رخصت کر دوں۔ زرش غیر دلچسپی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اب اسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ ساز جمال صرف اس کا قدر تھا، طبیعت و مزاج کا اچھا انسان تھا۔ اپنی فیملی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمہ وقت مصروف رہتا تھا، کم ہی اس سے بتکلف ہونے کا موقع ملا تھا، جبکہ وہ تو بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر وہ ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ تو فرح بھی اس سے ہاسا حیف رہتی تھی، کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا اس سے ایسا کوئی رشتہ بھی بن سکتا ہے۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ اس دن آپ مجھے تائی کے متعلق کچھ بتا رہی تھی، میرا مطلب ہے ان کے ماضی کے متعلق، لیکن پھپھو لوگوں کی آمد کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی۔ تائی امی کی آپ اور پاپا سے نفرت کیا اسی وجہ سے ہے؟ اگر وہ اسی طرح انوالو ہو بھی گئی تھی تو پھر انہوں نے بتایا ابو سے شادی کیسے کر لی؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ شائستہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ کاش یہ بات صرف طاہرہ کی انوالومنٹ تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر بات بہت آگے تک گئی تھی۔ طاہرہ کی نفرت کی وجہ صرف میری ذات ہی نہیں اور بھی کچھ ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ زرش کے اندر پھر سے تجسس ابھر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیسا کی برین واشنگ تھی، یا پھر طاہرہ کے اندر ہمیشہ سے ہی کوئی کمزور پہلو چھپا ہوا تھا جو ذرا سی پھونک مارنے پر فوراً شعلہ بن گیا تھا۔ طاہرہ اس کے بعد ہر اس موقع پر تمہارے پاپا کی راہوں میں آنے لگی تھی۔ جب بھی ملاقات کا موقع ملتا تمہارے پاپا نے ان دنوں بھائی صاحب کے ساتھ مل کر کاروبار میں ابھی ہاتھ بٹانا ہی شروع کیا تھا۔ وہ کبھی اس شہر گئے ہوتے تو کبھی اس شہر۔ جن دنوں بھائی صاحب کا رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ ملک سے باہر تھے۔ چند ماہ بعد پاکستان رشتے پر انکار کی خبر ملی تو پریشان ہو کے اس کے بعد وہ اکثر ہمارے ہی گھر کے چکر لگانے لگے۔ ویسے ہی طاہرہ ہی ماں وقت ان کے سامنے ہی رہتی، کچھ بڑے شوق سے ملنے آتے تھے، چڑ کر چلے جاتے۔ وہ مجھ سے بدظن رہنے لگے کہ میں جان بوجھ کر طاہرہ کو درمیان میں لا رہی ہوں، اور میں حیرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے ان دنوں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیسے اس آنے والے طوفان کو روکوں، مگر میں نے طاہرہ کو باتوں میں سمجھانا چاہا تو وہ میرے خلاف ہو گئی۔ اس کے نزدیک سعود احمد اس میں دلچسپی لے رہی ہیں، اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس کے حسن اور خوبصورتی سے حائف ہوں، اسی لیے دونوں کے درمیان آ رہی ہوں۔
میرا جی چاہتا کہ میں طاہرہ کی ان خوش فہمیوں پا کہہ کے لگاؤں، مگر میں پتھر کی بنی سب کچھ دیکھ لی تھی اور پھر میں نے تھک ہار کا سب کچھ حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ انہی دنوں ہم دونوں کا سیمسٹر ختم ہو رہا تھا، پیپرز دے ہی رہی تھی جب تمہارے پاپا نے ایک دن مجھے سختی سے کہہ دیا کہ میں طاہرہ کی خوش فہمیاں بلکہ غلط فہمیاں دور کر دوں، ورنہ وہ اس سے خود بری طرح پیش آئیں گے، چونکہ یہ ہمارے خاندان کی بات تھی۔ میں نے تھک ہار کر نفیسہ آپا کو سب بتا دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور پھر جب طاہرہ کی غلط فہمی حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے خالہ اماں کو درمیان میں لائے بغیر اماں ابا تک میرے رشتے کی بات کر دی۔ سعید بھائی صاحب کے انکار کے بعد ابا جی میرے لیے باہر رشتے دیکھ رہے تھے، اب اس رشتے پر الجھ گئے تھے۔ نفیسہ آپا اس موقع پر بھی بڑی معاون ثابت ہوئی، انہوں نے اماں ابا جی کو منا کر ہی دم لیا تھا اور اس طرح بزرگوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ طاہرہ کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مجھے غصب دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی قرار دیا اور کیسا آپا اس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بجائے بڑھاتے ہی چلے گی۔ ایگزام دے کر فارغ ہوئے تو خالہ جی سعید بھائی کا رشتہ طاہرہ کے لیے لینے چلی آئیں۔ میرا جی چاہتا کہ میں ایک دفعہ بھائی صاحب کو کیسا اصلیت کا بتا کر طاہرہ سے متعلق ان کو آگاہ کر دوں، یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ صرف محبت کی بنیاد پر ہی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی، مگر میرے اندر ان کا دل برباد کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ میں نے سعود احمد سے بات کی تو انہوں نے بھی چپ رہنے کا کہا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ حالات کا تجزیہ کرتی چلے گی۔ تائی امی کے طاہرہ کے لیے سعید بھائی کا رشتہ کسی دولت سے کم نہ تھا۔ پھر وہ ہمارے رشتے دار تھے، اماں جی اور ابا جی آپس میں بالکل غیر تھے۔ تایا جی نے تو فوراً ہاں کہہ دی۔ انہی دنوں کیسر النساء اور منصور بھائی کا بھی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ طاہرہ نے لاکھ انکار کیا، بھوک ہڑتال ضد ہر باعث مار کر ڈالا، مگر تایا جان اس کے انکار کو اہمیت دینے والے ہی نہ تھے اور پھر انہی دنوں شادی بھی طے ہو گئی۔ سعید بھائی اور سعود احمد کی بارات ایک دن آئی تھی۔ طاہرہ خوشی یا نہ خوشی سے بیاہ کر میرے ساتھ ہی احمد ویلا چلی آئی۔ زرش گانگ سے سب سن رہی تھی۔ اماں کے چپ ہونے پر فوراً ان کا چہرہ دیکھا۔ بھائی صاحب اور طاہرہ کی اندرونی چپکلشیں ان دنوں تک ہی محدود تھی۔ طاہرہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر اس گھر میں آ تو گئی تھی، مگر اس نے گھر کو اپنا گھر کبھی نہ سمجھا۔ سعید بھائی ہر سی پریکٹیکل سوچ رکھنے والے انسان تھے، وہ الجھ کر رہ گئے، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتے تھے اور طاہرہ صرف انہی ذاتی خواہشات پر اس گھر میں آئی تھی۔ خالہ جی کو کبھی بھی تایا جی کی بیٹیوں کے طور طریقے پسند نہ آئے تھے اور جب انہوں نے اماں جی سے رشتہ مانگنے کو کہا تھا تو نفیسہ آپا نے بھی سمجھانا چاہا تھا، تب وہ ٹال گئے تھے، مگر اب چپ تھے، شاید انہیں افسوس بھی ہو رہا تھا۔ طاہرہ زندگی کے ہر معاملے میں میری برابری کرتی تھی، مجھ سے اور سعود احمد سے اس نے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ ہاں، اگر وہ اس گھر میں کسی سے ڈرتی تھی تو وہ دو انسان تھے، سعید بھائی اور خالو جان، ان کے علاوہ وہ ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ پھر کیسا آپا کی ہدایت نصیحتیں اس کے شامل حال تھی، وہ آنکھیں بند کی ان پر عمل پیرا رہیں۔ شادی کے سال بعد ہی ان کے ہاں عثمان پیدا ہو گیا تو طاہرہ کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ آہستہ آہستہ بھائی صاحب بھی مطمئن ہونے لگے تھے، لیکن یہ ٹھہراؤ بہت کم عرصے پر محیط تھا۔ اس ٹھہراؤ کی مدت صرف 2 سال ہی رہی اور 2 سال بعد پھر وہی طاہرہ بن گئی جس نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ عثمان کے 2 سال بعد سمیان پیدا ہوا تھا۔ اولاد کے معاملے میں طاہرہ بہت لکی تھی۔ عثمان کے بعد سمیان احمد وہ تو جیسے ساری دنیا ہی بھول گئی تھی اور احمد منزل میں نئی چہکاریوں کی وجہ تھی۔ اس کے اندر اس بات کا زوہم ابھرنے لگا تو وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے پہنچ کے تانے دینے لگی۔ ماما، شائستہ کی آواز رون کی تو زرش نے بہت شدت سے انصاف لگا لیا۔ تمہارے پاپا یہاں دیکھ کر لوگوں کے آسان نہ ہوتا تھا، میں پاگل ہو جاتی۔ سمیان کے پیدائش کے بعد تو بھائی صاحب اس کے اور پرواہ کرنے لگے تھے۔ خالہ جی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا، ایسے میں ہر کسی کو میری سنی گود کا بہت احساس ہونے لگا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی، مردوں میں سے کوئی بھی گھر بار نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، نفیسہ آپا آئی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا اور اس دن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر لوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی امید دلائی تھی۔ نفیسہ آپا مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو خالہ جی مجھ سے تفصیل پوچھنے لگی، تبھی کیستا نے بڑی طنزیہ اور تمسخرانہ انداز میں کہا، جو دوسروں کے حق پر ڈاکے ڈالتے ہیں اللہ ان کو ایسے ہی محروم رکھتا ہے۔
کھیتی میں کچھ ہو تو فصل اگتی ہے، بانجھ بھی کبھی ماں بنی ہے۔ میں نے ہر بار طاہرہ کا طنز برداشت کر جاتی تھی، مگر ان لمحوں میں نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ میں آج بھی وہ لمحے یاد کرتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے، کاش میں ان لمحوں میں اپنے غصے پر قابو پا لیتی، لیکن سچ ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور طاہرہ نے مجھے جو تانے دیا تھا وہ شاید کوئی عورت اگر میری جگہ ہوتی تو کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ طاہرہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میرا غصے سے برا حال تھا اور پھر بات بہت بڑھتی چلے گی، نہ میں چپ ہو رہی تھی اور نہ ہی طاہرہ۔ خالہ جی حیران و پریشان دیکھتی رہ گئی، اور تبھی انہی لمحوں میں غصے میں وہ سب کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے خالہ امی کے سامنے طاہرہ کے سعود احمد سے متعلق کارنامے بیان کیے تھے۔ خالہ تو دل تھام کر بیٹھ گئی، طاہرہ اپنی پول کھولنے و مجھ پر چڑھ دوڑی۔ وہ ایک دم انکاری ہوگی، مجھے بوڑھا بلا کہنے لگی، اسی جان پہلے خالو جان کر آئے اور پھر بھائی ہی تو آگے۔ سعود احمد ان دنوں بزنس ٹرپ پر تھے۔ دونوں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا اور پھر قیامت زرش کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھائی صاحب کے لیے طاہرہ کی یہ بے وفائی تھی۔ مرد ہر چیز برداشت کر سکتے مگر عورت کی بے وفائی نہیں، اور عورت بھی وہ جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا۔ بھائی صاحب کے اندر جیسے ہر جذبہ مر گیا تھا، انہوں نے طاہرہ کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ خالہ جی اور خالو جی سمجھاتے رہ گئے، انہوں نے مجھے بلا کر سب سچ بتانے کو کہا، بات منہ سے نکل چکی تھی، اب انکار کرتی تو نظروں سے گرتی۔ جو مجھے علم تھا سب کہہ دیا، اور بھائی صاحب انہوں نے تو گویا لب سی لیے، صرف ایک بات کہی، اماں جی طاہرہ سے کہیے یہ چلی جائے، میں نے ایک ایماندار عورت کے دکھ میں جذبات کی ماری عورت کو لانے کی غلطی کی ہے، اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے کہ سب کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنی ضد پوری کی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید میں ہی اس کی توقعات پر پورا نہیں، مگر علم نہ تھا یہ عورت میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے ہی بھائی کے متعلق جذبات آلودہ کرتی رہی ہے۔ میں اپنی اولاد کو ایسی ماں نہیں دوں گا جو جذبات کی ماری ہو، یہ میرے بچے ہیں اور میرے ہی پاس رہیں گے، اسے کہیے یہ چلی جائے۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا، ان کے فیصلہ پتھر پر گویا لکیر تھا۔ طاہرہ مجھے کوسنے دیتی تھی، بددعائیں تانے آتے جاتے دیتی، میں تو ڈر گئی، اللہ کرے شائستہ تم بانجھ ہی رہو، جس طرح تم نے میری گود اجاڑی ہے تمہاری بھی گود اجڑی رہے، ایک ماں کی آہ لے رہی ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا، خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ معاملہ حد سے بڑا تو طاہرہ نے کیسا کو بلا لیا۔ سعید بھائی کے دو ٹوک فیصلے پر وہ بددعائیں کوسنے دیتی رخصت ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، زرش کو شائستہ کے آنسو سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہارے پاپا آگے انہیں بھی سارے معاملے کا علم ہوا تو برہم ہوئے، پھر مجھے حوصلہ دیتے رہے کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں جی، ابا جی، باجی، تایا جان، تائی امی، مہاراج بھائی سب نے بارہا کوشش کی کہ بھائی کی ضد ٹوٹ جائے، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدھی، اور طاہرہ ماں باپ کے ہاں جانے کی بجائے کیسا کے ساتھ گئی تھی۔ بھائی صاحب کے عتاب کی یہ ایک اور وجہ ٹھہری تھی۔ ان دنوں عثمان اور سمیان کو میں نے حقیقی ماں کی طرح سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی صاحب دونوں بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا، مگر میں خود ہی ندامت سے دو چار رہتی۔ 2 ماہ بعد کی بات ہے، ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں حیران رہ گئی۔ دراصل میں طاہرہ کی بددعاؤں سے ڈر گئی تھی، مجھے اللہ سے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں مجھے محروم ہی نہ رکھے، مگر اس کی مہربانی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ سمیان 1 سال کا تھا جب میرے ہاں ہادیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ بھائی صاحب نے ہادیہ کو اٹھا کر ایک بات کہی تو میں چپ رہ گئی، اور پھر یہ بات اماں جی، ابا جی اور سعود تک پہنچی تو انہوں نے وقت پر ڈال دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ زرش پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ انہوں نے عثمان یا سمیان دونوں میں سے کسی ایک بیٹے کے لیے ہادیہ کو مانگا تھا۔ پھر زرش کو حیرت ہوئی، اس کے علم میں یہ بات نہ تھی۔ پھر تمہارے پاپا نہ مانے، ان کے نزدیک یہ قبل از وقت بات ہی میری مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ عثمان سمیان احمد کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہادیہ کو بھی سنبھالنا، وقت گزرنے لگا تھا۔ اس دوران خالو جی نے کئی بار بھائی صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ طاہرہ کو لے آئیں، مگر ان کی ایک ہی ضد کی بس کہ وہ فیصلہ تو بھجوا سکتے ہیں مگر اس دھوکے بعد اور کو اب کبھی اپنے گھر میں نہیں بسائیں گے۔ بھائی صاحب کی زندگی کی بربادی مجھے اپنا قصور لگنے لگا تھا، میں ان سے نادم رہنے لگی تھی۔ بارہا انہیں سمجھایا مگر وہ مانے ہی نہیں۔ خاندان بھر میں چہمگوئیاں ہونے لگی، بہت سی باتیں سننے کو ملی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تایا جی بیٹی کا غم لیے قبر میں جا اترے تو تائی امی بے حیثیت ہو کر رہ گئی۔ طاہرہ کیسا کے پاس ہی اور کیسا اس کی خیر ہوا بھی نہ رہی تھی۔ اس نے بھی طاہرہ کو پکا کر رکھ دیا کہ سعید احمد کافی
سعید احمد معافی مانگ کر لے جائیں تو جانا ورنہ نہیں۔ خالہ جی حالو جی باہر آ گئے مگر طاہرہ نہ مانی اور پھر انہی دنوں بائی صاحب نے دوسری شادی کی بات کی۔ حالو جی کو بڑا غصہ ہے، ان کے خاندان میں نہ ایسے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے خالہ جی کو ساتھ لیے اور کیسا کہ گھر چلے گئے۔ بھائی معراج ابا جی اماں جی منصور صابر سب ہی کو لے وہ اب رو رہی تھی۔ انہیں بیٹے کی کتنی خواہش تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ عثمان سمیان کی موجودگی کے باوجود ان تینوں نے حقیقی بھائی کی کمی تو ہر موڑ پر محسوس کی تھی۔ بھائی صاحب اور طاہرہ کے درمیان کی خلیج ایسی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر ایسے تانے تو وہ اکثر اور بیشتر دینے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے میں اب بہت تحمل سے سب برداشت کر لیتی تھی کہ میری کم عقلی نے بھائی صاحب کی زندگی میں پہلے ہی بہت خسارہ ڈالا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، کچھ بچوں کی وجہ سے اور کچھ خالہ جی کی بار بار سمجھانے پر بھائی صاحب طاہرہ کا خیال رکھنے لگے۔ نوشی اور ہادیہ کے ساتھ میں بھی مصروف ہو گئی تھی۔ خالہ جی نے طاہرہ کے تیور دیکھتے ہی نہیں انہیں اس گھر میں الگ پورشن بنوا کر صرف کر دیا تھا۔ کھانا اکٹھے ہی ہوتا تھا، ٹی وی لاؤنج اور ڈائننگ روم ایک ہی تھے، کچن بھی کمبائن تھا مگر کمرے علیحدہ ہو گئے تھے۔ بھائی صاحب کی تھوڑی سی توجہ سے طاہرہ بدلنے لگی تھی، یہ خوش آئندہ بات تھی۔ شاید بھائی صاحب بھی تھک گئے تھے، حالات نارمل ہو رہے تھے۔ طاہرہ کے ہاں نوشی کے 2 سال بعد فرح کی آمد ہوئی تھی۔ بھائی صاحب بہت خوش تھے، ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے جبکہ طاہرہ کے احساسات نارمل ہی تھے۔ تینوں بچوں میں اس کا زیادہ لگاؤ سمیان احمد سے ہوتا تھا۔ اور پھر فرح کے سال بعد تم ہماری زندگی میں چلی آئی۔ تم نوشین کے 3 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اس دفعہ بیٹا ہو مگر تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئے کہ شاید اس میں اللہ کی رضا تھی۔ تم سے سال بعد طاہرہ کے ہاں علی ہوا جو فرح سے 2 سال بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آتی چلی گئی، تلخیاں لڑائی جھگڑے سب چلتا رہا۔ کبھی خواہش ہی نہ ہوئی کہ علیحدہ گھر لے کر رہیں۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ ایک بیٹا دے مگر وہ نہ جانے کس بات میں خوش تھا۔ اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر آتا چلا گیا۔ انہوں نے مسکرا کر زرج کو دیکھا۔ ماما جب حالات نارمل ہو چکے تھے تو پھر دوبارہ کیوں ایسے حالات ہوئے کہ آپ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا؟ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ بھائی صاحب اور طاہرہ میں اب بھی جھگڑے چلتے تھے مگر وہ بچوں کا خیال کر کے ٹال جاتے تھے۔ بھائی صاحب بچوں کو ایک مکمل پر تحفظ ماحول فراہم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے طاہرہ کو شے ملتی چلی گئی۔ عثمان FSC کر رہا تھا، ہادیہ ابھی جونیئر میں تھی۔ وہ اکثر اسٹڈی میں عثمان سے ہیلپ لے لیا کرتی تھی تو کبھی سمیان سے۔ انہی دنوں خالو جی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ سعود احمد اور سعید احمد کے درمیان حالات دیکھ رہے تھے، مستقبل میں کیا ہوگا انہیں اندازہ ہو رہا تھا، اور تبھی انہوں نے وہ خواہش کی جو ہادیہ کے پیدائش پر بھائی صاحب نے بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ کی مرضی مگر خیال رہے بات صرف بڑوں میں رہے گی، بچے ابھی کم عمر ہیں، خواہ ذہن خراب ہوں گے۔ تمہارے پاپا مان گئے تھے اور میں ان کے مان جانے پر حیران تھی۔ طاہرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں دشمن کی بیٹی کو بہو بناؤں۔ وہ انکاری تھی اور بھائی صاحب نے غصے سے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ یہ اعتراض اگر ابا جی تک پہنچا بھی تو انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ زبردستی لازم ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی اتنی نکی تھی کہ چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بزنس تو پہلے ہی اکٹھا تھا، گھر بھی ایک ہی تھا، اس کے علاوہ جائیداد کے بٹوارے کا تذکرہ کرنے لگی اور اماں جی خاموشی سے ٹال جاتی۔ ابا جی کے گزرنے کے 5-6 ماہ بعد ہی طاہرہ اپنی اصلیت پر اتر آئی۔ اس نے وہ گو لگایا کہ آج تک خون رستا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو زرش چپ چاپ دیکھے گئی۔ بھائی صاحب بزنس ٹور پر تھے۔ یہ دونوں بھائیوں کی عادت تھی، اگر ایک بھائی کاروبار کے سلسلے میں کہیں گیا ہے تو دوسرا کاروبار رہے گا۔ ابا جی تھے تو دوسری بات تھی مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ طاہرہ ہادیہ کے رشتے کی بات پر ناخوش تھی۔ اس نے اپنی بہن کیسر سے تذکرہ کیا تو وہ پہلے ہی حسد کی ماری ہوئی طاہرہ کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ سعید احمد کی موجودگی میں وہ بہت کم آتی تھی مگر غیر موجودگی میں ہر روز چلی آتی تھی۔ ان دنوں بھی وہ روز چلی آتی اور ایسا جی چلاتی رہتی کہ میں اور خالہ اماں جی چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ہادیہ عثمان کے کمرے میں سوال حل کروانے گئی تھی۔ یہ تو اکثر ہوتا رہتا تھا، عام سی بات تھی مگر طاہرہ اور کیسر نے مل کر ایسا واویلا مچایا کہ میں اور اماں جی حق تک رہ گئی۔ کم عمر بچے تو اس واویلے پر صرف پریشان ہی ہو سکتے تھے۔ اماں جی نے کیسر کو چپ کروا کر طاہرہ کو ڈانٹا تو وہ کوسنوں پر اتر آئی۔ اس دوران سعود چلے آئے۔
سارے صورتحال ان کے سامنے تھی۔ جو علم نہیں تھا وہ طاہرہ کی زبان سے پتہ چل گیا۔ ان کا مارے غصے سے برا حال ہونے لگا۔ جو عورت اپنے کاموں میں بچوں کو نہیں بخشتی وہ کسی کی عزت کا ہاس پاس کرے گی۔ بس سماجی بہت ہو چکا۔ جب تک بات ہماری ذات تک تھی ہم نے برداشت کیا اور شاید کرتے بھی، مگر بابی صاحبہ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتی۔ میں سب برداشت کر رہا ہوں، اپنی بچیوں پر اٹھنے والی ایک انگلی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں باز آئے ایسی رشتہ داری سے میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ بس یہ گھر چھوڑ رہا ہوں یا پھر آپ کچھ سوچ لیں۔ دوسری طرف طاہرہ نے ضد باندھ لی کہ یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا ہم لوگ۔ اسی دوران بھائی صاحب بھی چلے آئے۔ صورتحال کو اس قدر بکھرے دیکھا وہ بھی ششدر رہ گئے۔ انہوں نے سعود احمد کو بہت سمجھایا مگر ان کی ایک ہی ضد تھی، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اماں جی چند سال ہی جی پائی۔ ان کی اولاد کی زندگی کی ناآسودگیوں نے انہیں جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا زرش جانتی تھی۔ اس نے بہت محبت سے ماں کے آنسو صاف کیا۔ عثمان ماں سے ایسا ناراض ہوا کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہوئے اسلام آباد چلا گیا۔ اس نے آرمی جوائن کر لی اور ہم نے حالیہ کے منگنی آپ کے رشتے مانگنے پر وقار سے کہا دی۔ بھائی صاحب بہت ناراض ہوئے مگر تمہارے پاپا نے انہیں منا لیا اور پھر سب نارمل ہو گیا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں بھول گئی کہ طاہرہ کی فطرت پھر کوئی ایسا گھٹیا چال چل سکتی ہے۔ حالیہ تو کم عمر تھی، اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر تم اتنی کم عمر نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تمہارے پاپا کو توڑ دیا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ان کی بیماری نے بھی انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر جاتے۔ آئی ایم سوری مما، مجھے حالات کا ادراک ہی نہ تھا۔ اور پھر ہر ایک نے مجھ سے چھپانے کی بھی کوشش کی۔ میری تو فرشتوں کو بھی نہیں علم کہ تائی امی ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہیں۔ اندازہ تو کسی کو بھی نہ تھا، مگر کیا کہا جا سکتا ہے، یہ دکھ بھی شاید قسمت میں تھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نفیسہ ہر اچھے برے وقت میں کام آتی ہے۔ حالیہ کی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں بھائی صاحب کے سامنے مجبور ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے طاہرہ کس حد تک گر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنا کہا پورا بھی کیا ہے۔ اللہ ان کو اجر دے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ذلیل ہونے سے بچا لیا، ورنہ طاہرہ اور کیسر نے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زرش کا سر خود بہت جھک گیا۔ اب سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ اس کی ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اسے یقین تھا شاہزادہ نے جو بھی کہا ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ عثمان نے فون کیا تو علی نے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کہہ سنایا۔ طاہرہ بیگم کی حرکتوں اور زرش کی منگنی سمیت سب۔ عثمان کتنی دیر تک گمسم رہے۔ اندرونی طور پر وہ شکست و ریحت سے دوچار ہو گئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے سیدھے کراچی کی پرواز پکڑی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سعید صاحب اور سمیان ابھی گھر پر لوٹے ہی تھے، اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ طاہرہ کچن میں اور علی ٹی وی لاؤنج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فرح کمرے میں تھی۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ پورے گھر کی فضا میں خاموشی کا ایک عجیب سا سکون تھا جو چھایا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں سیدھے آئے انہوں نے ٹی وی کی ہلکی آواز نے انہیں اپنی اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ علی نے پلٹ کر دیکھا۔ عثمان احمد کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بھائی جان! حسرت آمیز تحیت سے وہ فوراً ان کے کندھے سے آ لگا تھا۔ کیسے ہو؟ محبت سے بھائی کو خود سے جدا کر کے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہوں، آپ اس قدر اچانک؟ تمہیں ملنے چلا یا باقی صاحب کی طرح کسی کو بھی موجود نہ بھاگا؟ استفسار کیا۔ علی کے چہرے پر تلخی سی چھا گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے زرش کی منگنی ہوئے، مگر لگتا تھا ان کے گھر کوئی موت ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے گنبد میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ عجیب ماتمی سا ماحول ہو چکا تھا اس گھر کا۔ ایسے میں علی کا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اندر کا غبار نکالے یا پھر اس ماتمی ماحول میں کہیں فرار حاصل کر لے، بھاگ جائے کہ اس گھر کے مکینوں کو اپنے رویے کا احساس ہو۔ آپ بیٹھے، میں سب کو اطلاع دیتا ہوں۔ اندر چلا گیا تھا۔ عثمان کی آمد سب کے لیے خوشگوار جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ جو سبھی کمروں سے نکل آئے تھے اگلے 5 منٹوں میں سبھی عثمان کے گرد جمع ہوئے تھے۔ سعید احمد بیٹے کو سامنے دیکھا خوش ہوئے تھے۔ سمیان بھی کتنے دنوں کی قید سے نکلا تھا، پر ابھی چند دنوں سے صرف کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی بھائی سے جڑی بیٹھی تھی اور طاہرہ بیگم جو خوش تھی، مگر ایک ندامت لیے انہیں زیادہ دیر تک عثمان کے سامنے ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد عثمان دیگر لوگوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ انہیں یوں ہی لگا کہ عثمان نے جیسے نظر انداز کیا ہو۔ نظر انداز تو وہ ان کو بہت پہلے سے کرتا رہا تھا، مگر شادی کے بعد وہ ان سے کچھ حد تک بے تکلف ہوا تھا۔ لیکن اس کی یہ سرد مہری انہیں بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ عثمان کے لیے کھانے پر خصوصی اہتمام بھی کروانا تھا۔ انہوں نے مائدہ کو خصوصی ہدایت دی اور اپنی توجہ رات کے مینیو پر لگا دی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد ان سے کلام نہیں کرتا تھا۔ سعید احمد، سمیان، علی اور فرح چاروں ہی ان کو نظر انداز کر رہے تھے، مگر اب عثمان کا رویہ ان کے دل پر تازیانے کے مان لگا تھا۔
کھانا تیار کر کے میز سجا کر انہوں نے مائدہ کو سب کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ کتنے دن ہو گئے تھے ان کے گھر میں کہ سب نے مل کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج کل وہ مائدہ کے ذریعے ہی سب کو پیغامات کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد فرح نے سب کے لیے چائے تیار کی تھی۔ رات گئی تک باتیں ہوتی رہی تھی، پھر سب ہی سونے کے لیے چل دیے۔ عثمان کا کمرہ سمیان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے ایک ساتھ ہی اٹھے تھے۔ عثمان سمیان کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ سارے حالات سے مکمل آگاہی چاہتے تھے۔ ابھی تک اس موضوع سے متعلق کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ عثمان احمد منتظر تھے کہ کوئی خود ہی موضوع چھیڑ دے، مگر اب سب جس طرح اپنے کمروں میں روانہ ہوئے تھے وہ مایوس ہو کر سمیان احمد سے سارے حالات جانچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سمیان نے عثمان کو اپنے کمرے میں دیکھا، حیران تو ہوا تھا، پھر کپڑے چینج کر کے آئے تو عثمان بڑے ریلیکس موڈ میں ان کے بستر پر درا تھے۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ سمیان احمد نے مسکرا کر پوچھا تو عثمان احمد نے بغور دیکھا۔ چہرے کے تاثرات اور آواز کا تاثر بہت نارمل تھا۔ میں جس گرداب میں الجھا ہوں اب شاید ہی نیند آئے، کل بھی نہ سو پایا تھا، آج تو کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں۔ بہت سنجیدگی سے انہوں نے لب کشائی کی تھی۔ ایک پل کو سمیان کی پوری ذات ہل کر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ خیریت؟ ایسی کیا بات ہوگی؟ ان کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے میں کس وجہ سے پریشان ہوں؟ انہوں نے براہ راست سمیان احمد کی نگاہوں میں جھانکا۔ میں حیران ہوں جس وجہ سے میں باغم باغ یہاں آیا ہوں۔ سب اس موضوع سے گفتگو کرنے سے کترا رہے ہیں۔ میں دور ضرور ہوا ہوں، مگر تم لوگوں نے تو مجھ سے بالکل غیریت اور اجنبیت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ کیا کبھی ہماری خوشیاں علیحدہ ہی ہیں؟ جو ان دکھ کے لمحوں میں مجھ سے کوئی اپنا دکھ شیئر کرنے کے مجھے قابل ہی نہیں جان رہا۔ اتنے دن گزر گئے اس سالے کو تو مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ بہت سنجیدگی سے انہوں نے کہا تو سمیان نے لب بھینچ لیے۔ سانحہ تو آتا ہی گزر جانے کے لیے، پھر آپ سے کیا ذکر کرتے؟ ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کی زیارت کے سوا اب یہاں بچا ہی کیا ہے؟ وہ دکھ سے عثمان احمد نے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ مجھے ساری تفصیل بتاؤ، میں امی ابو اور چچا جان سب سے بات کروں گا۔ اس زندگیوں سے کھیلنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ امی نے بہت کچھ کہا لیا، اب ان کا احتیاط ختم ہونا چاہیے۔ ایک ہی ڈرامہ نئے انداز اور نتیجے سے ہر بار دہرایا جائے، کیوں؟ کندھے پر ہاتھ رکھ کر عثمان نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو سمیان کو اپنے اعصاب پر اپنا حوصلہ تنگ پڑتا محسوس ہوا۔ سمیان احمد برداشت کرتے کرتے تکنے لگا تھا۔ وہ بھی دل کے براز نکالنے کو ایک کندھا چاہتا تھا۔ سمیان نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو دل پر بوجھ بن گیا تھا، وہ سب کچھ جو عثمان احمد علی کی زبانی بھی سن چکے تھے، وہ ساری تکلیفیں جو طاہرہ بیگم کے ایک حسد کا نتیجہ تھی۔ عثمان احمد نے بہت حمل سے سب کچھ سنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس قدر ضلالت کے بعد تو میں اب کبھی بھی زرش کے لیے آمادہ ہونا گوارا نہ کرتا۔ ہاں، چچی جان کا اقدام بھی قابل تحسین ہے۔ وقت حالات کا یہی تقاضا تھا۔ ہم لوگ ان سے شکوے یا اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔ ابو نے بتایا تھا کہ چچی جان نے انہیں اپنے ہاں آنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں بہت کچھ بدل چکا ہے اور وہ جو نہیں بدلا وہ تبدیلی کے مراحل میں ہے۔ ایسے میں آپ کا کسی سے بھی اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا، سمجھانا بجھانا بے معنی ہوگا۔ ہاں امی ابو کو سمجھا سکتے ہیں کہ دونوں اب اپنی عمر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے جذباتیت پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بعد میں، میرے بعد فرح، کیا ان کی ساری اولاد ان کی نام نہاد نفرت کی بینڈ چڑھتی رہے گی؟ کبھی تو ہو کہ ہم بھی ان کو احساس دلائیں۔ عثمان احمد سمیان احمد کے بار بار کئی ثانیے تک ساکت رہ گیا تھا۔ ہاں، میں بھی اب سوچ رہا ہوں اس سارے معاملے کا اب اختتام ہونا چاہیے۔ میری دفعہ تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ پھر چچا جان نے جس طرح یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا اس نے حالات کو تھوڑا بہت سہارا دیا تھا، مگر اب تو کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ بات خاندانی تنازع کی نہیں، ہمارے گھر کے بکھرے شیرازے کی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم اس ایک محروم کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں، مگر کوئی فیصلہ، کوئی اختتام ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ اب لازمی طور پر کوئی واضح حل ہو جانا چاہیے۔ عثمان احمد کا لہجہ حتمی تھا۔ سمیان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ میں کل چچی جان کے ہاں ضرور جاؤں گا، پھوپھو کے ہاں بھی چکر لگاؤں گا۔ یہ صرف خاندانی بقا اور غیریت کی ہی نہیں بلکہ زندگیوں کی بات ہے۔ اس دفعہ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، میں بات کروں گا۔ پلیز عثمان بھائی، پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے ہمارا، اب مزید کچھ نہیں۔ آپ کس سے شکوہ کریں گے، جبکہ اس سارے خرابے کی اصل وجہ بلکہ بنیاد ہمارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں تو کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہا۔ امی کو الزام نہیں دے رہا، مگر یہ سچ ہے، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ کوئی ایسا گیم بھی کھیل سکتی ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی امی ابو کے سامنے زرش کا نام نہ لیتا۔ میں ہر طرح کے حق سے دستبردار ہونا زیادہ بہتر سمجھتا۔
مجھے ابھی تک یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جب سارے حالات میرے سامنے تھے تو پھر میں کیوں زرش کے سامنے بڑم نہ رکھ پایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا سب حالات بس میں کر لوں گا، مگر وہ جو بس میں تھے وہ حالات بے احتیاط تھے، ایسے نکلے کہ میں ششتر دیکھتا رہ گیا۔ میں جھوٹا اور ناکام ثابت ہی نہ ہوا، اس کی ذلت کا بھی باعث بنا۔ عثمان احمد نے بے چارگی سے بھائی کو دیکھا۔ سمیع احمد کا دکھ دل پر بوجھ بنتا چلا گیا۔ آپ امی ابو سے بات کریں، مگر اب اس تذکرے میں زرش یا چچی وغیرہ کا ذکر نہ ہو۔ خواب دیکھنے اور اچھی امید رکھنے کا حق ہر انسان کو ہے، ضروری نہیں ہر خواب پورا بھی ہو۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف امی ابو کے درمیان تنازع کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ وقت اور حالات میں بہت کچھ پاور کروا ہے، مگر اس کے باوجود ہم خاموش ہیں تو کیوں؟ صرف اپنے والدین کا برہم رکھنے کے لیے۔ امی نے اتنا کچھ کھا لیا، میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ ہاں، آپ اپنے گھر کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں گے یا امی ابو کو سمجھائیں گے تو شاید انہیں برا نہ لگے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان سے جو بھی بات چھیڑے گا امی اپنی توہین سمجھے گی اور بجائے ایسے صورتحال سمجھنے کی چچی لوگوں کا قصور قرار دے دیں گی۔ ہاں، میں بھی اب یہی سوچ رہا ہوں، امی ابو نے کچھ نہ بتایا تو پھر مجھے کسی اور سے اصل حقائق کی نشاندہی کروانا پڑے گی۔ پرسوچ انداز میں عثمان احمد نے سر ہلایا تھا۔ اس حادثے کے بعد تمہاری زرش سے ملاقات ہوئی، اس کا تمہارے لیے کیا رد عمل ہے؟ امی کا لگایا الزام تمہاری ذات کے متعلق اس کے نگاہوں میں کوئی نہ کوئی احساس تو بیدار کر گیا ہوگا۔ سمیع احمد تلخی سے ہنسیا۔ نہیں، میرا اس دن کے بعد اسے سامنا نہیں ہوا۔ میرا تو یہ سوچ کر دماغ پھٹنے لگتا کہ اگر اسے کبھی سامنا ہو گیا، اس نے اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا حساب مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ یقین مانے عثمان بھائی، میں سوچ سوچ کے ہارا ہوں۔ میں اذیت کا کوئی عالم نہیں، میری اذیت کا کوئی عالم نہیں، بڑی راتیں ہو گئی ہیں مجھے نیند لیے ہوئے۔ آنکھ بند کرتا ہوں تو وہ سارا گھٹیا ڈرامہ نگاہوں میں آ کر سارا سکون اطمینان درہم برہم کر جاتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں امی یا کیسا حال ہے کہ کسی ایسی سازش کا شکار بھی ہو جاؤں گا۔ خود سے بڑھ کر اپنے جذبوں پر اعتماد تھا، مگر اب کیا ہوا؟ ہر رات کانٹوں پر گھسیٹ آتی ہے، کسی پر قرار نہیں۔ شدت اضطراب کے اس مظاہرے نے عثمان احمد کو سختی سے لبدانوں تلے دبا رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک پل کو جی چاہتا ہے کہ بس ہاتھ سے گزر جاؤں، امی سے حساب مانگ لوں یا پھر ہمیشہ کے لیے خود کو ان کی نگاہوں سے دور کر لوں۔ جذباتیت کی انتہا تھی۔ عثمان احمد نے فوراً کندھے پر ہاتھ رکھ کر ضبط کرنے کا اشارہ دیا تھا، مگر میں بے بس ہوں۔ دور جانے لگتا ہوں تو سب کے چہرے نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ ابو علی اور سب سے بڑھ کر فرح، وہ تو مر جائے گی۔ کاش امی سمجھ سکتی، وہ اپنی نفرت میں اپنی اولاد کو، اپنی کل پونجی کو آگ لگا رہی ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دل کے براز نکالتے سمیع احمد کی آنکھوں میں پردہ سا حائل ہو گیا تھا۔